ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں رب العالمین کا ذکر ہے وہاں ہی رحمت للعالمین کا بھی ذکر لازم ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی میں بے شمار شعراء نے کلام لکھے ہیں۔ ان میں ایک شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف اور توصیف یوں بیان کی ہے: خوب نام محمد ہے اے مومنو، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے کسی ایک مجلس میں تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ سب بھائی محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ، اونچی بات سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ حضور کی محبت اور اتباع کے بغیر کسی مومن مسلمان کا دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو ہم کیوں چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں، حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، حضرت زنیرہ کو دیکھ لیں، حضرت خباب کو دیکھ لیں، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کو ایمان لانے کی وجہ سے سزائیں دی گئی، مارا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے ظلم و ستم کو تو برداشت کر لیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی محبت میں کمی نہیں آنے دی، نبی پاک کی محبت میں دور نہیں ہو سکے۔ جتنا وہ ستاتے گئے، جتنا ظلم و ستم کرتے گئے، اتنا ہی یہ صحابہ کرام حضور کی محبت میں اور لپٹتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک وہ بندہ مومن میں اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام عزیز و اقارب دوست و احباب سے جب تک وہ زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی آج ہمارے سامنے ماں باپ کی محبت ہے اور دوسری طرف حضور کی محبت، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، دوسری طرف حضور کی محبت، ایک طرف اپنے عزیز و اقارب دوست احباب اور معاشرے کے رسم و رواج کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی کی محبت۔ اب ہم دیکھیں کہ معاشرے کی محبت زیادہ کہ حضور کی محبت زیادہ، اپنے عزیز و اقربا کی محبت ہمارا دل میں زیادہ ہے یا حضور کی محبت زیادہ، اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا آقا کریم کی محبت زیادہ، اپنے ماں باپ کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی محبت زیادہ۔ اگر میرے اور آپ کے دلوں میں حضور کی محبت تمام انسانی رشتوں سے زیادہ ہے تو پھر میرا اور آپ کا ایمان مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت سے بھی کم محبت حضور کی ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی وجود کو، ان کی ذات کو، ان کی جماعت کو دیکھیں، ایک طرف اولاد ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف حضور کی ذات ہے، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی کو
اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ فوقیت عطا کی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت حضور سے کی، والدین سے بھی زیادہ محبت حضور سے کی۔ جب ان کی محبت میں ہر ایک چیز سے زیادہ محبت حضور سے ہے تو پھر اللہ نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون۔ اور انڈ پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسی جماعت ہے جنہوں نے ماں باپ سے، اولاد سے، انسانوں سے، تمام دوست احباب سے، حتیٰ کہ معاشرتی رسم و رواج سے، اپنے علاقے کے طور طریقوں اتوار سے سب سے زیادہ میرے محمد سے محبت کی ہے۔ تو میں اللہ عرشوں سے اعلان فرما رہا ہوں، جس نے میرے نبی سے محبت کی ہے اس نے مجھ خدا سے محبت کی ہے۔ تو صحابہ کرام چاہے وہ بلال حبشی کی شکل میں چاہے سمیہ کی شکل میں وہ اعلان کر رہے ہیں تم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، لیکن ہم بھی محمد کی جماعت ہیں، لیکن ہم محمد کی محبت میں کمی کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری جان جاتی ہے تو جان جانے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت خباب کو مشرکین اور اس طرح کفار کے گروہ نے گرفتار کر لیا، کہنے لگے اگر تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت خباب نے کہا ایک جان نہیں، اگر میرے وجود میں اللہ 100 جانیں مجھے عطا کرے اور تم ایک مرتبہ نہیں مجھے 100 مرتبہ شہید کر دو، میں اپنی جان کو 100 مرتبہ قربان کرنا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کے تلوے پہ کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غلام بنایا گیا، چلتے چلاتے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ کی غلامی میں آ گئے، والدین لینے کے لیے آ گئے، ماموں آ گیا، چچا آ گیا، باپ آ گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے محمد بن عبداللہ، اے محمد الرسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کو منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے کو غلامی سے آزاد کر دو۔ اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو بلایا، اے زید یہ کون ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ میرا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ چچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ماموں ہے۔ یہ کون ہے؟ خاندان کے احباب عزیز و اقارب ہیں۔ اے زید تمہیں پتہ ہے یہ کس لیے آئے؟ اے اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور تیری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر تو جانا چاہے، اگر تو اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہے، میں بن قیمت کے تمہیں آزاد کرتا ہوں، بغیر قیمت لیے تمہیں ان کے ساتھ بھیجنے کا میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، لیکن اگر تو نہ جانا چاہے تو تمہیں ماں باپ لے جا نہیں سکتے۔ زید بن حارثہ سے جب اللہ کے نبی نے سوال کیا، زید بن حارثہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، چچا تایا ماموں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہنے لگے اے ابا جان آپ میرے باپ ہو، آپ میرے چچا ہو، آپ میرے ماموں ہو، لیکن خدا کی قسم آپ سب سے زیادہ میرے دل میں اگر محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ یعنی غلامی کو پسند کیا، آزادی کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ سے محبت کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں محمد زید کا باپ ہوں اور زید میرا بیٹا ہے۔ اور یہ وہ وجہ تھی جس وجہ کو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ چاہے تم جتنا مرضی ظلم کرو ہم اپنے نبی سے اپنے دامن کو چھڑوا نہیں سکتے، اور اپنے نبی سے دور کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو ہم کیوں چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اور ایک اور ادب کا شعر ہے حضور کی ذات کے حوالے سے، دیکھ لو اے مومنو قرآن میں جا بجا رب نے کیسے نبی کو مخاطب کیا، دیکھ لو قرآن میں جا بجا رب بھی کیسے نبی کو مخاطب ہوا، کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا، نام لے کر رب نے بھی پکارا نہیں، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا المزمل کہا، کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا۔ اللہ نے بھی حضور کا ادب کیا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کا سب سے زیادہ ادب کریں، احترام کریں، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔
جس کو نسبت نہیں اس کو الفت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کی محبت کا کبھی درجہ نہیں پا سکتا۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو پوری زندگی آقا کریم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ اگر ہمارے دل میں محبت حضور کی ہوگی تو پھر ہمارا ایمان مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے واپس کر دیا جو کہ بنائی ان کی جا چکی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں میں ڈالا، بنائی آ گئی۔ جب مصر میں پہنچے تو تقریباً 40 سال بعد یا 45 سال بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور ایک جملہ کہا جو میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کا ایک لفظ سبق ہے، لیکن اس واقعے میں یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جی اتنا روئے، اپنی آنکھوں کی بصارت گم کر دی، کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ اللہ نے میری اور آپ کی ملاقات کروانی ہے؟ آپ بھی نبی، پیغمبر، خاندان بھی نبی، ابراہیم کی اولاد میں سے، آپ کو کس بات کا اتنا اندیشہ تھا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بچے، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، اور کوئی اندیشہ نہیں تھا، اور کوئی پریشانی نہیں تھی، دنیاوی طور پر میں پریشان نہیں تھا، میں تیرے ایمان کے معاملے میں پریشان تھا کہ تیرا ایمانی درجہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، پتہ نہیں کس خاندان میں، کن لوگوں میں۔ جس طرح آج ہمارے بچے یورپ جاتے ہیں، آج ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان یورپ کنٹری میں، ہمیں صرف اتنی فکر ہے کہ پیسہ بڑا ملتا ہے جناب، فرانس میں بھیجنا ہے، اٹلی میں بھیجنا ہے، جاپان میں بھیجنا ہے، ہم نے جرمن میں بھیجنا ہے، چاہے وہ مرزئی کے فیملی کے اوپر دستخط کر کے جائے، بس جائے ضرور، چاہے یہاں سے مرزئی بن کے جائے، چاہے مرزئیوں کے کھاتے میں جائے، چاہے اسلام ایمان کو دور کر کے جائے، کوئی بات نہیں جناب، بس پیسہ ملنا چاہیے۔ ان اسباق میں ایک یہ بھی سبق ہے، زندگی گزاریں، مال کمائیں، پیسہ کمائیں، لیکن ان سب سے زیادہ اگر جس چیز کی ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے وہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ پیسہ کم بھی ملے کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بچے کا ایمان تو خراب نہ ہو۔ اللہ مجھ کو، آپ کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا رفاقت یار صاحب کو کہ وہ